حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت صاحب کو کسی نے کہا کہ ارے ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہے اور بالکل تباہ و برباد ہو گیا. حضرت نے کہا بلاؤ، مجنون کو بلایا. یہ تابعی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے. قیس نام ہے اس کا. بٹھا لیا، کہا لیلا سے شادی کرنے کا. بالکل ویسے ہر وقت نیچے دیکھتا تھا لیکن لیلا کا نام آتا تو آنکھیں کھول لیتا. عشق سڑے نے غلطی کی اور درنگ جڑ بستر کی ٹیٹی گرزوی. حضرت عمر نے لیلا کے باپ کو بلایا، کہا آ جاؤ بھائی. تسلی سے بٹھایا، خیر خیریت پوچھی اور پھر کہا یہ بچی آپ کی، اس کی شادی ہوگی یا نہیں؟ کہا بالکل ہوگی انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا. اور میں مسلمانوں کا خادم ہوں، میں سفارش کر سکتا ہوں. اس کا والد ادب سے ایسا کھڑا ہو کے ہاتھ رکھے اور کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا ارشاد ہم باری تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں. ہمیں یہ لڑکا تباہ و برباد ہو گیا، لیلا لیلا کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کراتے ہیں. ہم نے کہا خطبہ پڑھ لیا، اجازت. مجنون سے پوچھا، انہوں نے کہا لیلا ہے کہاں؟ لیلا کو بلا لیا گیا، وہ پہچانتا ہی نہیں، یہ نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا شعف علیہ، ہے اس حد تک پہنچ گیا کہ اب وصل میں بھی آرام نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اب یہ اس بیماری نے اس کو لپیٹ میں لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لیلا کے باپ کو کہا کہ وقت پر ہاں کر دیتے لڑکا تباہی سے بچ جاتا. کہاں حضرت عمر، ہو کتنے غصے جلال والے، کہاں حضرت عمر کا رحم و کرم احسان. یہ قاعدہ ہے کہ سخت آدمی کی شیرینی بہت ہوتی ہے. صرف ایک پہلو لوگ بیان کرتے ہیں، بڑا سخت ہے جی، بڑا سخت. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. اگر آدمی گونگا ہے اور وہ بول نہیں سکتا ہے تو اس کے ساتھ سب لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اشارے سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک گونگا درزی ہے یہاں ادارے میں، بڑا قابل ہے اپنے فن درزی میں. میں نے اس کو ایسا ایک جملہ دیا اور سمجھایا، حالانکہ میں گونگوں کی بولی جانتا ہوں، ان کے اشارے بھی. تو اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مجھے تقریباً جبہ پہننے سے ہی سیری ہو گئی. اس نے اس کے بعد بڑے اچھے سیے اور بہت کوشش کی. وجہ یہ ہے کہ علمہ البیان، بولنے کا جو سلیقہ ہے وہ فاہم ہے. اسی سے تو انسان ہے. بنطق آدمی بہتر از دواب، اس بولنے کی وجہ سے تو انسان ہے. حیوان ناطق مناطق کا کہتے ہیں، دواب است بہ گر نہ گوئی ثواب. اگر آپ کو بولنے نہیں آتا اور اپنا اظہار معاف ضمیر نہیں کرتے تو پھر مشکل ہے. دوسرے جانور بھی کسی نہ کسی طرح سمجھا دیتے ہیں، وقت لگتا ہے. اس لیے فقہا نے جب یہ مسائل لکھے کہ گونگے کا بیان کہاں کہاں معتبر ہے تو وہاں لکھا کہ وہ اشارہ جس کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں اس میں اس کا اعتبار ہوگا. ایک تبلیغی جماعت آئی تھی، اس میں ایک گونگا مبلغ تھا نوشہرہ کا، اور اس کے لیے یہاں 200-300 گونگے جمع ہو گئے تھے اور اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی. وہ تقریر دیکھنے کی صحابہ کے لیے کیا اشارہ ہے، بزرگوں کے لیے کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پیغمبر
پیغمبروں کے لیے اور سر پہ 3 دفعہ ایسا ہاتھ رکھتا تھا تو کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، سب سے بڑا تاجدار۔ میں بھی آ کے بیٹھ گیا اس کی تقریر سننے، اور وہ اپنے تبلیغی ساز و سامان میں اتنا پختہ تھا کہ وہ باقاعدہ رویا اور سارے گونگے روئے، ہم بھی دیکھ کے روئے، ایسا سمجھ نہیں ہے، لیکن جب وہ سارے روئے تو ہم نے کہا واقعی کوئی درد و غم کی بات ہو گئی۔ یاسر نام ہے اس کا، سرحد کے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ انسان کو جو بولنے کی صلاحیت عطا ہوئی ہے، اس بولنے پر بھی پابندی ہے کہ وہ باتیں کریں گے جس سے ہمیں فائدہ ہو، وہ باتیں نہیں کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو صدمہ ہو اور جس سے ماحول بننے کے بجائے خراب ہوتا ہو۔ میرا تو تجربہ ہے کہ دل لگی میں بھی کمزور بات کرنا تکلیف دہ، بعد میں ہم کہے اسے کہ گپ شپ کی ایسے آپ کو چھیڑنا تھا، خوش کرنا تھا، مگر چوٹ تو کھا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ میں بھی سچ بولتے تھے۔ حضرت انس کو کہا یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، تو سب کے 2 کانوں تھے۔ ایک بوڑھیا کو کہا ان العجائز لا يدخلن الجنہ، بوڑھیا جنت نہیں جائے گی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اللہ فرماتے جوانوں کی بوڑھیا جائے گی، بوڑھیا نہیں جائے گی۔ صحابی نے اونٹ مانگا، آپ نے کہا میں اپنے اونٹ کا بچہ دوں گا، اور انہوں نے کہا حضرت نے اٹھا کے فرمایا اللہ کے بندے میرا اونٹ بھی تو اپنے ماں باپ کا بچہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک جاننے والا تھا، اس کی عمر تھی 94 سال، کراچی میں رہتا تھا تو کبھی کبھی یہاں آتا تھا۔ بالکل اس جیسے ایک بوڑھا مجھے جہانگیرے میں ملا اور اس نے کہا میرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، کون سا بچہ؟ وہ 94 سال کی طرف اشارہ کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لائے وہ نے کہا واہ، کچھ بھی ہو یہ 200 سال کا ہو جائے میرا بیٹا ہے۔ تو آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے بڑوں کے سامنے تو چھوٹا ہی اچھا لگتا ہے۔ اسپتازی اگرچہ بے تازت، لاش خر خیشتن نیند آزاد۔ کہتے یہ گھوڑا جتنا بھی زبردست نکلے لیکن اپنے باپ سے 1 قدم پیچھے ہوتا ہے، نسلی گھوڑے کا بچہ۔ جب وہ گھوڑا دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ اپنے باپ سے 2 قدم آگے ہو جاتا، صلاحیتیں اور ابھر آتی۔ اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو دنیا میں ابو بکر صدیق، ابو حنیفہ، بخاری، شاہ انور شاہ، ان کی خاص ضرورت تو نہیں تھی۔ خاص حکمت کے تخت ایک عمر پوری کرا کے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ حضرت کچھ وعدے آپ کے سامنے پورا کریں گے، کچھ آپ کے بعد پورے ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ عقل سے کام لے۔ یہ نہیں کہا کہ تو مرنے والا ہے، فرمایا آپ کے بعد بھی کام جاری رہے گا۔ کلام الہی ہے، فصاحت بلاغت دیکھے۔ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اور جب موقع آ گیا اس طرح کہنے کا تو فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ مرنا آپ نے بھی ہے اور سب نے مرنا ہے۔ موت تو انسانیت کا تحفہ ہے، موت تو انسانیت کی عزت ہے۔ انسان کے سب سے بڑے سکون کا باعث موت ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے جب آدمی مر جاتا ہے اِمَّا الْمُسْتَرَاحُ
وَإِمَّا الْمُسْتَرِيحُ، یا اس سے لوگوں کو نجات ملی، برا آدمی تھا، یا لوگ ہی تو برے ہوتے ہی ہے، اس کو نجات مل گئی، بڑا کامل و اکمل۔ کئی اما المستراح و اما المستراح منہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک عزت پیدا کی ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد اس کا سفر کرا دیتے ہیں، ورنہ لوگ سبزی نہ کھاتے، گوشت نہ کھاتے، ایک دوسرے کو نوچتے، قدریں ختم ہو جاتی۔ اب 200 سال کا انسان بھی فوت ہوتا ہے تو لوگ آنسو سے روتے ہیں، یار کچھ دن ہو رہی وہ کتنا رہ لیتا، عمر سے کوئی سیر ہوتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو چاہتے ہی ہے کہ 1000 سال عمر ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، 1000 سال ملنے کے بعد بھی تو بچ نہیں سکتے۔ نہ پا عمر مڑے دلشت نہ پا مال، نہ پا مینہ سوک مڑی گی نہ پا سوال۔ محبت سے کہاں کوئی سیر ہوتا ہے؟ وہ محبت ہی نہیں ہے جس سے سیر ہو جائے۔ محبت تو اس چاہت کو کہتے ہیں جو اور بڑھتی۔ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف کے حسن پر ایسی فریفتہ تھی کہ تمام رکاوٹیں اور پردے گرا دے دی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں جب نہ ہو اور تڑپتا ہو تو شغف ہے، پاس بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی بے چینی ہے، شاق ہے۔